کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے لیے واضح طور پہ قرآن و حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے جہاں اپنی شانوں کا ذکر کیا تو اس میں یہ بات بھی بتائی کہ میں آخری نبی ہوں، اور ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اوتی تو فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء پہ۔ اچھا یہ 6 چیزیں جو بیان ہوں گی تو یہ 6 میں قید نہیں ہے کوئی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 6 ہی ہیں، یہ صرف کسی موقع مقام کی مناسبت سے 6 کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی ہیں، اور کتنی ہیں اللہ جانتا ہے، بہت سی باتیں حدیث میں موجود ہیں، تو ان میں 6 باتوں کا اس موقع پہ ذکر کیا، کہیں 5 فرمایا، کہیں فرمایا مجھے 5 چیزوں کے ساتھ فضیلت، پھر یہاں فرمایا 6، پھر انفرادی طور پہ الگ الگ بھی کئی دفعہ اور باتیں بیان فرمائے، تو فرمایا مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی۔ نمبر 1 اوتی تو جوامع الکلم، فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، جوامع الکلم، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا نہیں فرمایا، مجھے دیا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں یعنی ایسے کلمات میں ادا کر سکتا ہوں کہ جو لٹریلی تو بڑے مختصر ہوں گے، ورڈ ان کے کم ہوں گے، عبارت کم ہوگی، مگر معنی کہ وہ دریا اور سمندر ہوں گے، ان میں بحر ذخار ہوگا۔ میں ایسے کلمات مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنایا گیا۔ یہ آپ نے پہلی چیز بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نصرت بالرعب، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، رعب عطا کیا ہے مجھے۔ اور دوسری روایت میں بتایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے مجھے رعب عطا فرما دیا گیا، 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب قائم ہو جاتا ہے، یعنی میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پہ ہو تو میری ہیبت اور میرا رعب اس کے دل پہ پڑ جائے گا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور ایک حدیث میں اور وضاحت کی، فرمایا سامنے ہو یا دائیں ہو یا بائیں ہو یا پیچھے ہو، چاروں طرف جہاں بھی 1 مہینے کی مسافت پر اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنائم، غنیمتیں حلال کر دی ہیں، اور پچھلے پیغمبروں کو غنیمتیں حلال نہیں کی گئی تھی۔ وہ جو غزوات میں، لڑائیوں میں، جہاد و قتال کے بعد جو چیز ہاتھ آتی ہے، جو فتح عطا ہوتی ہے، جو اسباب ہاتھ آتے ہیں، وہ غنیمت ہیں، دشمن کے اموال تو اور لوگوں کے لیے حلال نہیں تھے، میرے لیے وہ سب حلال کیے گئے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اور اس کے بعد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے اور مسجد کا ذریعہ بنا دیا ہے، نماز کی جگہ بنا دی ہے، یعنی میں پوری روئے زمین پہ جہاں سے چاہوں پاکی حاصل کر سکتا ہوں۔ جو بھی پاک زمین ہے نا، پاک حصہ جس پہ کوئی نجاست نہیں پڑی ہوئی، وہاں سے آپ کی امت کو یہ آسانی ملی ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ ہاتھ ماریں مٹی پہ، پتھر پہ، اور پاکی حاصل کر لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بھی فرمایا مسجد بھی بنا دیا، یعنی میں پوری روئے زمین پہ جہاں چاہوں نماز ادا کروں تو وہ نماز ادا ہو جائے گی، وہ نماز قبول ہو جاتی، جبکہ ہم سے پہلے لوگوں کو ان دونوں باتوں میں یہ چیز، یہ فیسلٹی، یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ وہ پانی سے ہی طہارت لے سکتے تھے، ٹھیک، اور مسجد کے اندر آ کر ہی نماز پڑھتے تھے، مسجد سے باہر ان کی نماز نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارے لیے یہ سہولت۔ فرمایا یہ میری خصوصیت، یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور پانچویں خصوصیت مجھے یہ دی اللہ نے کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو میرے دائرے رسالت سے باہر ہو، زمین، آسمان، انسان، جن، فرشتے، ملائکہ، جاندار، بے جان، سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں پوری کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ پوری کائنات کے رسول ہیں تو پوری کائنات میں صرف پھر آپ ہی ہیں آخری
تو اب جس طریقے سے آپ کے جیسا کوئی انسانوں میں دوسرا نہیں ہو سکتا، اسی طرح دنیا کی کسی مخلوق کے اندر بھی آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ہی پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو آپ کو یہ مقام دیا اللہ نے، اور نبیوں کو اور رسولوں کو محدود زمانوں کے لیے اور محدود قوموں کے لیے رسول بنایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول۔ اچھا، اس کے بعد چھٹی چیز فرمایا وختمہ بی النبیون، اور مجھ پر اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، یہ شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور انبیاء ان میں کوئی بھی خاتم النبیین نہیں کہلا سکتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے ہی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ پوزیشن دی ہے، یہ مقام دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب دین صرف آپ ہی کا نافذ ہوگا، حجت صرف آپ کی ذات بنے گی، معیار بھی صرف آپ ہی ہوں گے، بنیاد بھی آپ ہوں گے، اور اللہ کی طرف پہنچانے کا ذریعہ آخری حتمی قطعی ذریعہ وہ بھی آپ ہی ہوں گے، اور اس پوری دنیا کے اتحاد و اتفاق کی بنیاد بھی آپ ہی ہوں گے، اور اس ملت کی بنیاد اور پہچان بھی آپ ہی ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ خاتم النبی نہ ہوتے تو پھر یہ شانیں بھی آپ کی نہ ہوتی، اور اسی لیے ہم بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں جب کوئی اس ختم نبوت کے عقیدے کے معاملے میں جب کوئی فتنہ گری کرتا ہے، جب اس میں کوئی شک شبہ پیدا کرتا ہے تو یہ پورا اسلام پر حملہ تصور ہوتا ہے، یہ پوری شان نبوت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، یہ پورا مقابلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، حضور کے مقام سے، حضور کی پوزیشن سے، اور جب حضور سے آپ کے مقام منصب سے مقابلہ ہے تو پھر یہ مقابلہ اس امت کے ایک فرد سے ہے، اس پوری امت سے ہے، اور یہ لڑائی ہم سب سے ہے، اس پورے سسٹم سے ہے، اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ